اعتکاف میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پینے کی عادت ہوتی ہے جو کہ بہت گندی عادت ہے، تو آپ ٹائم دیکھ لیں جو نقشے آ رہے ہیں کہ آپ اعتکاف والوں کے لیے بہت اہم بیان مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بیان ہے، آج کا ریئیکشن ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں بتائیں گے آج مفتی طارق مسعود صاحب اعتکاف کے حوالے سے بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ لیٹس پلے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا تفصیلی طریقہ۔ اعتکاف میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور کیا کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اگر ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ عبدالرحیم میرپور سے۔ عبدالرحیم صاحب نے تو اعتکاف کے بارے میں پوری رپورٹ طلب کی ہے۔ دیکھیں چلے میں مختصر لفظوں میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام پہلوؤں سے اعتکاف کا جو طریقہ ہے شرعی وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ رمضان کے 20 تاریخ کو، جس دن 20واں روزہ ہونا، اس دن آپ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مسجد میں پہنچ جائیں، یعنی 20 رمضان کو آپ سورج غروب ہونے سے پہلے 20ویں روزے کو سورج غروب کا مطلب اذان نہیں ہے، اذانیں سورج غروب ہونے کے اکثر بعد میں ہوتی ہیں۔ تو آپ ٹائم دیکھ لیں جو نقشے آ رہے ہیں کہ آپ جس کنٹری میں ہیں اس میں سورج کے غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے، تو آپ اس جیسے لکھا ہوا ہے کہیں شام کو 7:05 فار ایگزامپل، جیسے آج کل کراچی میں میرے خیال ہے 6:35 یا 40 چل رہا ہے، تو 6:35 پر اگر سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے تو آپ نے 6:35 سے پہلے مسجد میں تشریف لے جانا ہے۔ وہاں لے جا کے آپ نے دل میں نیت کرنی ہے کہ میں اعتکاف کے لیے آیا ہوں، سنت اعتکاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے ہیں، بس دل میں نیت ہو کہ میں اس نیت سے آیا ہوں، بس یہ نیت کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا، اعلان نہیں ہو جاتا، آپ نے کسی بھی شرعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا نہیں ہے۔ اگر آپ نکل گئے، چاہے جان بوجھ کر نکلے ہوں، بھولے سے نکلے ہوں، کسی نے دھکا دے کے باہر نکال دیا آپ کو، کسی بھی طرح سے آپ شرعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے پہ کیا کرنا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اسی طرح رمضان کا روزہ اگر آپ کا کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے نا، یہ روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا روزہ ٹوٹا تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلے گئے، اب آپ نے یہ عزم کرنا ہے کہ میں نے مسجد سے باہر نکلنا نہیں ہے شرعی عذر کے بغیر۔ شرعی عذر کیا ہے؟ قضائے حاجت کے لیے جانا، یہ شرعی عذر ہے۔ آپ اگر قضائے حاجت کے لیے واش روم جاتے ہیں تو اس دوران جو آپ کو تاخیر ہوتی ہے اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر آپ کو واش روم جانا ہے، آپ مسجد سے باہر نکلے، چلتے چلتے آپ واش روم کی طرف جائیں، درمیان میں رکنا نہیں ہے۔ ہاں اس کنٹینیو میں یہ نہیں کہ بھاگتے ہوئے جائیں، نارملی جو آپ کی عام طور پہ چلنے کی رفتار ہے اس میں آپ چلیں، کوئی بھاگنا دوڑنا اسپیڈ سے جانا ضروری نہیں ہے۔ اس دوران آپ باتیں بھی کر سکتے ہیں لیکن چلتے ہوئے، رکنا نہیں ہے آپ نے۔ واش روم کے قریب آپ پہنچے، اب کیا ہے کہ آپ نے بعض دفعہ پبلک واش روم جو ہوتے ہیں کئی سارے ہوتے ہیں، آپ نے واش روم دروازہ کھولا، کچھ بالفرض کوئی گندگی آپ کو سمجھ میں آیا کہ یار یہ یہاں نہیں آنا چاہیے، تو کوئی بات نہیں، دوسرے واش روم میں، تیسرے میں۔ یہ جو آپ کی تاخیر ہو رہی ہے اس لیٹ ہونے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا، یعنی یہ واش روم کی تلاش میں یا صحیح، بعض دفعہ ایسے گاؤں دیہاتوں میں مسجدیں ہوتی ہیں واش روم اس میں گندے ہوتے ہیں تو اس میں آدمی نہیں جاتا، ایک واش روم میں گیا وہاں سے نکل کے دوسرے میں چلا گیا، تو یہ تاخیر بھی، اس سے بھی لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں اعتکاف تو نہیں ٹوٹ گیا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ اسی طرح آپ گئے واش روم کے باہر کھڑے ہوئے ہیں تو پتہ چلا کہ وہاں تو لائن لگی ہوئی، آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ ہیں جو گئے ہوئے ہیں، تو وہاں آپ کھڑے ہو گئے، تو وہاں کھڑے ہونے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے بھی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کھڑے ہوئے وہاں باتیں کر رہے ہیں موبائل پہ تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں باتوں کی وجہ سے دیر نہیں ہو رہی ہے آپ کو۔ دیر تو اس لیے ہو رہی ہے کہ واش روم میں پہلے سے کوئی بندہ موجود ہے، اب ظاہر ہے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر تو نہیں نکالیں گے،
تو اس دوران پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جا کے انتظار کریں، بلکہ واش روم کے باہر کھڑے کھڑے بھی آپ انتظار کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو تاخیر ہوگی، اس تاخیر سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ واش روم میں جانے کے بعد آپ کو تاخیر ہو گئی، ظاہر ہے کوئی جلدی فارغ ہوتا ہے، کوئی دیر سے فارغ ہوتا ہے، تو وہاں بھی کوئی افراتفری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اطمینان سے جب استنجا وغیرہ کر لیا، طہارت حاصل کر لی، اب وہاں آپ بیٹھ گئے یا کھڑے ہو گئے، انتظار کر رہے ہیں میں جاؤں نہیں جاؤں، جیسے ہی آپ یہ تاخیر ہوگی جس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ تو اب جب طہارت حاصل ہو گئی ہے، آپ کو چاہیے آپ آرام سے سنجیدگی کے ساتھ، کوئی بھاگم دوڑی نہ کریں، لیکن آپ نکلیں باہر، اسٹے نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہاں میں ایک اور مسئلہ بیان کر دوں کہ بعض لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، جو کہ بہت گندی عادت ہے، بہت بری عادت ہے۔ مسجد میں تو سگریٹ پینا بالکل ہی حرام ہے، لیکن اگر سگریٹ کی عادت ہے، روزے میں تو ظاہر ہے نہیں پی سکتے، بعض لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ چھوڑیں گے نا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے پینی ہی ہے، غلط کام کرنا ہی ہے، تو جب افطار کر لیں وہ، تو جب وہ واش روم جائیں نا، تو واش روم میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں وہ سگریٹ پی لیں گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ سگریٹ پینے کے لیے انتظار میں نہیں ہے یا بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو قضاء حاجت کے لیے ہیں۔ تو اس دوران اگر وہ جیسے بات کوئی کر لیتا ہے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا، تو اس دوران سگریٹ پینے سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر پھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ جو تاخیر ہو رہی ہے یہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو چلتے پھرتے کنٹینیو، یعنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس دوران کوئی کام کر لیں گے تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس سے ہٹ کر جو آپ کو تاخیر ہوگی اس سگریٹ پینے میں آپ لگائیں گے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو ویسے پھر میں بتا دوں، سگریٹ پینا بہت برا کام ہے، اس کو دوستو مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ بغیر شرعی عذر سے آپ مسجد کے باہر آتے ہیں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے ویورز۔ جس میں آپ ایک دیکھیں نا، شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر یہ ہے کہ آپ واش روم جاتے ہیں تو اس میں تاخیر نہیں ہو رہی ہوتی، کیوں؟ آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو واش روم ڈھونڈنے میں ٹائم لگ رہا ہے یا وہاں پر رش ہے، تو آپ دل میں یہ سوچتے ہوں گے یار اعتکاف نہ ٹوٹ جائے، لیٹ ہو جائے گی، تو اس میں آپ کو ہرگز آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ سگریٹ پینے کی نیت سے گئے ہیں تو آپ جتنی دیر واش روم کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں پی لیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ اضافی ٹائم لگائیں گے بلا وجہ تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ چھوٹ گیا، تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے ویورز۔ تو اعتکاف آپ 3-4 طریقے مفتی صاحب نے بتائے ہیں کہ کیسے توڑتے ہیں، کیوں ٹوٹتا ہے۔ مسجد سے باہر گیا بغیر شرعی عذر کے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے ویورز۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو میرا یوٹیوب پر سبسکرائبر ہیں ان کا دل سے شکریہ، ان کا دل سے دھنیہ واد، اسپیشلی فار انڈیا کے اندر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔